علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی اور میں ہوں عبداللہ۔ حاضرین، نظام کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ہر ملک ایک نظام کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایک نظام موجود ہے جسے کہا جاتا ہے پارلیمانی نظام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام ملک میں کتنا موجود ہے اور کتنا اس پر عمل ہو رہا ہے، اور عملی طور پر ملک میں اس کا نافذ ہونا کتنا یقینی ہے یا کتنا موجود ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہے، لیکن نقصانات بعد میں، پہلی بات یہ ہے کہ عمل اس پر کتنا ہے، یا ملک میں یہ رائج کتنا ہے، یا ملک میں موجود کتنا ہے۔ پھر ہم بات کریں کہ لوگ جو صدارتی نظام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں آج کل کہ صدارتی نظام ملک میں ہونا چاہیے، تو آپ ایوب خان کے دور سے لے کر جنرل پرویز مشرف کے دور تک کے اگر آپ صدارتی نظام کی جو عمل ہے، یعنی صدارتی نظام کے جو فوائد ہیں وہ آپ اگر گنتے جائیں تو وہ کتنے ہیں، وہ آپ خود اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ فائدہ ملک کو کتنا ہوا ہے اور نقصان آج تک کتنا اس عمل سے ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ پھر ہم بات کریں کہ صدارتی نظام کا جو شوشہ ہے وہ کون چھوڑ رہا ہے۔ ایک ایسی حکومت جو ریاست مدینہ کے نام پہ قائم ہوئی، اس کے دور حکومت میں ہر چند دن بعد یہ آواز آتی ہے، یہ افواہ آتی ہے، یا یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھائی ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے اور صدارتی نظام ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب ہمارے سامنے یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو ریاست مدینہ کے ناطے ان کو ہونا یہ چاہیے کہ یہ مطالبہ کرے کہ ملک میں اسلامی شریعہ نافذ ہونا چاہیے یا شرعی نظام نافذ ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس وہ صدارتی نظام کی بات کر رہے۔ تو صدارتی نظام کے فوائد کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ایوب خان اور مشرف نے اس کا کیا فائدہ عوام کو دیا یا ملک کو کیا فائدہ اس سے ہوا، وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ کون سا نظام ملک کے لیے بہتر ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونا یہ چاہیے کہ ہم شرعی نظام کا مطالبہ کریں، اسلامی نظام کا مطالبہ کریں، اور اس کے برعکس لوگ کوئی صدارتی نظام کی بات کریں، کوئی جمہوری نظام کی بات کر رہا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس پر عمل کتنا ہوا ہے اور ملک کو فائدہ کتنا ہوا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ چند دن پہلے نیشنل ایکشن پلان یا قومی سلامتی پالیسی جو بنائی گئی ہے، اس کے چند نکات میڈیا میں آئے اور عوام کے سامنے تب آئے جب یہ پارلیمنٹ میں اس کو نہیں لے کر جایا گیا، یا قومی اسمبلی سینٹ میں اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے یہ بات آئی ہے۔ تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں پارلیمانی نظام پہ عمل کتنا ہو رہا ہے اور لوگ کیوں یہ صدارتی نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے بڑے تیر مار لیے ہیں اس پچھلے نظام میں یا اس پارلیمانی نظام میں۔ ہمارا دعا ہے، ہم دعا گو ہیں، ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس ملک میں ایسا نظام لے کر آئے جو ملک، قوم اور ملت اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، اور انصاف کی فراہمی، امن، خوشحالی اور بہترین و معیاری زندگی لوگوں کو میسر ہو۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔